نہیں ہے. میں نے ڈان کے اندر آپ ہی کے اخبار کے اندر کسی اور چینل میں نام لوں گا تو چھاپیں گے ہی نہیں. 2006 کے اندر میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں, کیونکہ جو عیسائی مسیحی برادری کے چرچ پر بامبنگ کی گئی اس حوالے سے میں نے چھاپا تھا. اور میں کمپیریٹیو ریلیجنز کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے بائبل بھی پڑھی ہے اور بہت ساری کتابیں. تو بائبل کے بک آف ایکزوڈس کے اندر ایک کہانی ہے, اور وہ کہانی بڑی ایسی ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے صحرائے سینا میں, تو ایک جھاڑی تھی جس میں سے آگ نکل رہی تھی, وہ جھاڑی جل نہیں رہی تھی. تو جب وہ قریب گئے تو اس میں سے آواز آئی, اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. حضرت موسیٰ سے اللہ کا کلام بھی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کا کلام آیا کہ موسیٰ, میں ابراہیم کا خدا ہوں, اسحاق کا خدا ہوں, یعقوب کا خدا ہوں, تمہارے آبا و اجداد کا خدا ہوں. تم یہ بتا دو فرعون کی امت کو کہ ان کی فریاد اللہ نے سن لی ہے. اچھا, اس جگہ پر سینٹ کیتھرین نے ایک مانسٹری بنا دی, ایک چرچ بنا دیا. وہ یہ بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے. انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 625 میں اے ڈی میں. اس ڈیلیگیشن نے کہا کہ جی ہمیں چرچ کو پروٹیکشن چاہیے. اس کے جواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاکیومنٹ بھیجا ان کا, جو آج تک سینٹ کیتھرین مونسٹری میں محفوظ ہے, آج تک محفوظ ہے. ایسے ڈاکیومنٹس دنیا میں شاید چند ہی ہوں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک لگی ہوئی ہو. وہ مہر مبارک جس کو ہم گھروں میں سجاتے ہیں, جس پر محمد لکھا ہوا ہے, اس ڈاکیومنٹ کے اوپر وہ مہر مبارک بھی ہے, اور جب سے وہ وہاں پریزروڈ ہے. اچھا, وہ ڈاکیومنٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا یہ معاہدہ ہے اور یہ وعدہ ہے مسیحی برادری کے لوگوں کے ساتھ. اور وہ کہتا کیا ہے؟ 8 چیزیں کہتا ہے. آپ صبر کے ساتھ سن لیجئے, بڑے اختصار سے بات کروں گا. پہلی چیز یہ کہی کہ ان کے گرجا گھروں کو تباہ مت کرونا. اچھا, یہ کویننٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنی امت کا مسیحی برادری کے ساتھ, اور کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے گرجا گھروں کو تباہ مت کرنا. دوسری بات انہوں نے کی, اس کو کنفرم کیا کہ ان کے گرجا گھروں کو نقصان مت پہنچانا. دوسرا سینٹنس. تیسرا یہ ہے کہ ان کے گرجا گھروں میں سے کوئی سامان مت لے جانا, ہے نا. پھر چوتھا یہ ہے کہ ان کے قاضیوں کو کبھی بدلنا مت. اگر یہ اپنا انصاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو قاضیوں کو بدلنا مت, ان کے پادریوں کو نہیں بدلنا. پھر فرماتے ہیں کہ ان کی عورتوں کے ساتھ زبردستی شادی نہیں کرنا جب تک ان کی مرضی نہ ہو. یہ حضور اکرم یار احادیث جو ہے نا وہ اقوال ہیں جو کئی راویوں سے گزر کر آئے ہیں, کہیں 10 ہیں, کہیں 15 ہیں. یہ تو ڈاکیومنٹ ہے, اور یہ ڈاکیومنٹ چھپا رہے کس طرح سے. میں نے تو 2006 میں اس کے اوپر مضمون لکھا, اس کا ٹرانسلیشن بھی ظہور اکرم صاحب ہیں, انہوں نے انگریزی میں کیا تھا, اپنی کتاب میں لکھا. اچھا, اور 7ویں چیز یہ ہے کہ پھر یہ آخر میں پھر کہا کہ ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا. اور 8ویں چیز ہے, یہ ہے جو بہت اہم ہے, یہ معاہدہ میرا اور میری امت کا مسیحی برادری کے ساتھ تا قیامت ہے. اچھا, اتنی بڑی چیز, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پرچہ اتنی بڑی چیز. اچھا, اس کی تصویریں بھی میں نے ڈان کو بھیجی, ڈان اخبار نے تصویریں نہیں چھاپی, مگر یہ کہ مجھے مضمون میرا چھاپا کسی اور پیرائے میں تھا, مگر میں نے دیا. اچھا, یہ پہلا معاہدہ ہے. پھر دوسرا معاہدہ قائد اعظم نے کیا, یعنی 11 اگست کو قائد اعظم نے معاہدہ کیا. مطلب یہ پاکستان بننے سے پہلے. آئی ایم ریئلی امپریسڈ اینڈ تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بتائی ہیں جو لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. اور ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. آرگومنٹ ہو, میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نامے کی آپ سے بات کی, وہ عہد نامہ معاہدہ نہیں ہے نا. اس میں صرف یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم کریں گے یہ ساری چیزیں. دوسری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں, کوئی ifs and buts نہیں ہے. اور اس کا یہ ہے کہ تا قیامت ہے. اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا, اس کے اندر ایک سینٹنس یہ بھی ہے کہ اگر جو اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے نبی کی مخالفت کر رہا ہوگا. تو بہت بڑی بات ہے یار.